السلام علیکم دوستو، فن ورلڈ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، سونا یعنی گولڈ کا شمار دنیا کی قیمتی ترین دھاتوں میں ہوتا ہے۔ سونے کے زیورات اور برتن تو عام استعمال کیے جاتے ہیں، مگر کچھ لوگ سونے سے بنے کپڑے بھی زیب تن کرتے ہیں، اور بعض افراد تو اس جنون میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ سونے کی ورق چڑھی گاڑیاں، جہاز بھی خرید لیتے ہیں۔ قدیم زمانے سے ہی دنیا میں قیمتی چیزوں میں سب سے زیادہ اہمیت سونے کو حاصل رہی ہے، اور یہ رجحان آج بھی موجود ہے۔ لوگ تو چھوڑیے، بڑے بڑے ممالک بھی اپنی دولت کو سٹاک کرتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سونا زمین کے اندر کس طرح بنتا ہے اور اس کو کس طرح نکالا جاتا ہے؟ پاکستان سے کون کون سے مقامات سے سونا نکالا جاتا ہے، اور پوری دنیا میں اس وقت کل کتنا سونا موجود ہے؟ ان سب سوالات کا جواب تفصیلاً سے جاننے کے لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو آئیے چل کر اس قیمتی موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، پہلا اور انتہائی اہم سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے زمین کے اندر سونا کیسے بنا؟ سائنس اس بارے میں کہتی ہے کہ آج سے کئی بلین سال پہلے جب ہماری زمین تحقیقی مراحل سے گزر رہی تھی، تو اس پر سحب ثاقب اور پتھروں کی بارش کی وجہ سے ایک دھات وجود میں آئی جسے سونے کا نام دیا گیا۔ پتھروں کی یہ بارش تقریباً 200 ملین سالوں تک جاری رہی، اور زمین کے بننے کے دوران پھیلا ہوا لاوا زمین کے مرکز میں دھس گیا، جس سے زمین کا گھور بنا اور بہت سی دھاتیں وجود میں آنے لگی۔ دوسری ذرائع سے آنے والی یہ دھاتیں انتہائی قیمتی تھیں، جن میں سونا اور پلاٹینیم بھی تھی، جن کا کل وزن تقریباً اربوں ٹن تھا۔ کیونکہ یہ تمام دھاتیں زمین کے گور کے اندر پڑی ہوئی تھی، اس لیے یہ خزانہ کروڑوں سال تک انسان کی دسترس سے باہر رہا۔ لیکن گزشتہ 4 صدیوں سے ان قیمتی دھاتوں اور خاص طور پر سونے کو نکالنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ زمین میں سونے کی تلاش بھی انتہائی دلچسپ مرحلہ ہے۔ زمین میں سونے کی تلاش تیل اور گیس کے ذخیرے معلوم کرنے والی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی کی جاتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو گراؤنڈ پینیٹریٹنگ لیڈار یعنی GPR کہا جاتا ہے۔ GPR اس علاقے کی خصوصیت کو ریکارڈ کرتا ہے جس کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمین میں کون کون سی دھاتیں موجود ہو سکتی ہیں۔ اس کام کے بعد زمین کے اندر ڈرل کر کے اس میں سے تھوڑی تھوڑی مٹی نکال کر ٹیسٹ کی جاتی ہے، جس سے حتمی معلومات حاصل ہو جاتی ہے کہ مطلوبہ زمین میں کون سی دھات کتنی مقدار میں موجود ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ زیر زمین سونا، سلور اور کاپر کے ذخیرے تلاش کرنے کے لیے VLF ٹیکنالوجی کا بھی سہارا لیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے زیر زمین لہریں بھیجی جاتی ہیں۔ جب یہ لہریں کسی دھات سے ٹکراتی ہیں تو ایک مخصوص قسم کی گونج پیدا ہوتی ہے۔ اسی عمل سے ماہرین اندازہ لگاتا ہے کہ زمین کے اندر کوئی دھات موجود بھی ہے یا نہیں۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہر کوئی اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سونے کی تلاش میں نکل کھڑا ہو، بلکہ یہ کام حکومت وقت کی اجازت سے ہی ہوتا ہے، اور پاکستان میں یہ لوجیکل سروے آف پاکستان کی ٹیم ہی کر سکتی ہے، جنہوں نے پاکستان کے تقریباً 50% حصے کو سروے کر لیا ہے اور بہت سی دھاتیں تلاش کی ہیں۔ جب جیولوجیکل سروے کی ٹیم کنفرم کر دیتی ہے کہ اس جگہ زیر زمین سونے کے ذخیر موجود ہیں، تو پھر اس سونے کو زمین کے اندر سے نکالنے کے لائحہ عمل ترتیب دیا جاتا ہے۔ زیر زمین سونے کو نکالنے کے لیے دھماکے کر کے چٹانوں کو توڑا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ کھدائی کرنے کے بعد سونے کے بڑے بڑے بلاکس مل جاتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ دراصل سونا نکالنے کے لیے زمین کو 300 سے 500 میٹر کی گہرائی تک کھودنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد اس گہرائی سے بڑے پتھروں کو نکالا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے کہ یہ سونا کسی بھی جگہ اختتام موجود نہیں ہوتا۔ ان پتھروں کو باہر نکالنے کے بعد انہیں مشین میں ڈال کر باریک ریت کی شکل میں پیسا جاتا ہے، اور اس کام کو کرنے کے لیے کئی گھنٹے اور ہیوی مشینری درکار ہوتی ہے۔ سونے کے ذرات کو الگ کرنے کی باری آتی ہے۔ اس کام کے لیے خاص قسم کا وائبریٹری ٹیبل استعمال کیا جاتا ہے۔ اس ٹیبل پر کمل نما ایک کپڑا بچھا ہوتا ہے۔ اس کپڑے کو گیلا کیا جاتا ہے، پھر ریت کی طرح
पीसे गए इन पत्थरों को इस कम्बल नुमा कपड़े पर बिछा दिया जाता है और जब गीले ज़र्रात इस कम्बल नुमा कपड़े पर से गुजरते हैं तो सोने के नन्हे ज़र्रात उस कपड़े पर चिपक जाते हैं और बाकी के पत्थर पानी के प्रेशर से बाहर निकल जाते हैं। इस अमल को कहीं कहीं मरतबा दोहराया जाता है, यहाँ तक कि सोना और पत्थर बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। सोना हासिल करने का अगला अमल उस कम्बल को धोना होता है। पानी में कम्बल को धोने से सोने के ज़र्रात अलहदा हो जाते हैं और इसके बाद इन ज़र्रात को पिघलाकर बिस्किट्स और दीगर शक्लों में डालकर महफूज कर लिया जाता है। क्या आपके इल्म में है कि सोने के बिस्किट्स के अलावा सोने के ज़ेवरात जो आप ख़रीदते हैं उनमें आपको खालिस सोना नहीं मिलता, लेकिन घबराने की बात नहीं है क्योंकि इसकी वजह यह होती है कि खालिस सोने से कोई भी चीज़ बनाना इंतहाई कठिन होता है, इसलिए इसमें किसी दूसरी धात की आमाइश की जाती है ताकि इसको जेवर की शक्ल में या किसी और साख्त में डाला जा सके। तो दोस्तों, जिसको भी ये वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।